من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورۃ البلد کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 پڑھی گئی۔ پیچھے اللہ رب العالمین نے انسان کو اللہ پاک کی قدرت اور اللہ پاک رب العالمین کی نگاہ ربوبیت میں انسان ہر وقت ہے۔ وہ لوگ جو سلوک طے کرتے ہیں یعنی اپنے ایمان کو کمال تک پہنچاتے ہیں یا اللہ والوں کی فہرست میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ والوں کی فہرست میں داخل ہو چکے ہیں، انسان یا تو مبتدی ہے، راستے میں چل رہا ہے، یا منتہی ہے، منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ لیکن منتہی جو ہوتا ہے، جو پہنچ جاتا ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں منتہی ہوں، پہنچ گیا ہوں منزل پر، چونکہ اللہ کی جتنی انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا جتنا قرب حاصل ہوتا ہے، اس پر اتنی ہی بندگی مسلط ہوتی ہے۔ اس کو اپنی احساس کمتری کا احساس جاگتا ہے، ڈینگے نہیں ہانکتا، ڈینگے نہیں ہانکتا۔ جتنا زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اتنے ہی وہ اپنے آپ کو نیستی، پستی اور اپنے آپ کو مٹاتا ہے۔ آج کی جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے، تو کل کے درس میں وہ تھا، آج کے درس میں اللہ رب العالمین انسان کو اپنی نعمت بتا رہے ہیں، اور نعمت بھی ایسی کہ پچھلی بات یعنی یہ یاد رہے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھ پر قادر ہے۔ یہ اگر ہر وقت انسان کو یاد رہے تو اس کی منزل ایمان کی، یقین کی جلد طے ہوگی، اور گناہ کا اس پر کبھی کوئی لمحہ نہیں گزرے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا کر دے۔ وہ جو ذکر کراتے ہیں پیر لوگ مرید کو، وہ اسی استحضار کے لیے، تاکہ بندہ ہر وقت یہ خیال رکھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب سنیے قرآن، اللہ کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، بھلا ہم نے نہیں دی اس کو دو آنکھیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس نے دیکھنے کو آپ کو آنکھیں دی ہیں، کیا وہ خود دیکھتا نہ ہوگا؟ جی، جس نے کائنات عالم کو اتنی آنکھیں دی، جس آنکھوں سے آپ رات میں کیا کیا دیکھتے ہیں، وہ اللہ چھپائے پردہ پوشی کرے۔ جی، میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں یہ کہنے کہ مولانا رات میں نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ تو موبائل رہتا ہے ساتھ میں، اور پھر اس میں چلے جاتے ہیں گندی چیزوں پر، اور پوری رات بھٹکتا رہتا ہے۔ تو اسی کے لیے میں لوگوں کو، دوستوں کو نسخہ بتاتا ہوں، یہ جو کل آیت گزری ہے، کیا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ گمان نہیں کرتا کہ ایک اسے دیکھ رہا ہے؟ یا علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تو گمان نہیں کرتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ تو انسان کو جب یہ یقین آ جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اسی نے مجھے آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، ابھی آ رہی ہے حدیث جی، تو اس آنکھ سے ہم اس کی منع کی ہوئی چیز کو نہ دیکھیں، حرام چیز کو نہ دیکھیں۔ شریعت تو آپ کو کہتی ہے
کہ اپنے شرمگاہ کو بھی بغیر ضرورت کے نہ دیکھو. تو دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے کی کس نے اجازت دے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ ستار ہے، حلیم ہے. وہ ایک سیکنڈ میں آنکھ کی روشنی چھین سکتا ہے آپ سے، لیکن وہ روزانہ مہلت دیتا ہے تو لوگ جری ہوتے ہیں گناہ پر. بہرحال اللہ کہتے ہیں جس نے دیکھنے کو آنکھیں دی، کیا وہ خود دیکھتا نہ ہوگا؟ یقیناً وہ سب کو بینائی دے دے، وہ سب سے بڑھ کر بینا ہونا چاہیے. جس نے سب کو دیکھنے کی قوت دی ہے، اس کی اپنی دیکھنے کی طاقت، جی دیکھنا تو بہت آگے کی بات ہے دوستو. قرآن کریم نے ایک عقیدہ عطا کیا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم آنکھ سے دیکھتے ہو، وہ تو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے قیامت کا دن آئے گا، ہمارے درس میں شاید گزر چکا ہوگا جی، یوم تبلی السرائر، کہ قیامت کا دن آئے گا تو چھپے ہوئے گناہ کو بھی اللہ محشر میں ظاہر کر دیں گے. یوم تبلی السرائر، سرائر کا ترجمہ چھپا ہوا. چلیے آگے حدیث سنیے کیا پیاری. حضرت نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی بہت سولid، اے آدم کے بیٹے میں نے بڑی بڑی بے حد نعمتیں تجھ کو بخشی جن کو تو گن بھی نہیں سکتا. انسان کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ آپ ان کو گن بھی نہیں سکتے. آپ کھانا کھا لیتے ہو اور سو جاتے ہو آرام سے، اور آپ کا معدہ اس کو ہضم کرتا ہے. کوئی شور شرابہ ہے جی؟ کوئی شور شرابہ ہے؟ کوئی پڑوس میں بات کرے آپ کی چارپائی کے تیار کیا لگائے رہتے ہو یار، بات ایسا ایسے کرو گے تمہارے پڑوس میں کوئی سو رہا ہے، لیکن آپ کی چکی چل رہی ہے اور آپ سو رہے ہیں جی. کبھی احساس ہے؟ کبھی آپ نے شکر ادا کیا اس بات پر؟ کبھی نہیں شکر ادا کیا کہ ہماری چکی رات بھر چل رہی ہے اور صبح کو ہم اٹھیں گے تو چکی سب کو پیس کے ہضم کر چکی ہے، خون کو خون تک سپلائی کر چکی ہے، گندے کو پانی میں نکال چکی ہے پیشاب میں، اور غلاظت کو غلاظت میں منتقل کر چکی ہے، اور توانائی اور قوت لے کے دماغ کو اور دل کو ساری توانائی کو بحال کر چکی ہے، اپنا کام کر چکی ہے. سنیے جی، نہ اس کے شکر ادا کرنے کی تجھ میں طاقت ہے. جب نعمت ہی نہیں گن سکتے تو شکر کہاں سے ادا کرو گے بابا؟ میری ہی یہ نعمت بھی ہے کہ میں نے تجھے دیکھنے کو 2 آنکھیں دی. اب سنو اگلا جملہ حدیث کا، پھر میں نے ان پر پلکوں کا غلاف بنا دیا ہے. یہ جو 2 پلک ہے نا، یہ ایک اوپر اور ایک 2 کیوار لگا دیا. اس سے دیکھو، لیکن جہاں کوئی حرام چیز سامنے آ جائے تو اپنے دروازے کو بند کر لو. کبھی اس پر اللہ کے نعمت پر کوئی شکر کیا ہم نے؟ آپ نے نہیں کیا. یہ دیکھو حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے، چونکہ یہ اللہ ہی احساس دلا سکتے ہیں اور کسی کے بس بھی نہیں. پس ان آنکھوں سے میری حلال کردہ چیزیں دیکھ، اگر حرام چیزیں تیرے سامنے آئیں تو ان دونوں کو بند کر لے. حرام آ جائے تو کیا کر لو؟ کس کو؟ آنکھوں کو نہیں بند کر لو، پلکوں کو بند کر لو. حرام کو نہ دیکھو، دروازہ بند کر دو. دروازہ جیسے بدبو آتی ہے نا گھر میں تو کیا کرتے ہو؟ ڈور کلوز کر دیتے ہو. تو دل میں معصیت جا رہی ہے، گندگی اور غلاظت جا رہی ہے، تو اس کے لیے دروازہ کیوں نہیں بند کرتے ہو؟ یہاں بند کر لو گے تو قبر روشن رہے گی، اور اگر بند نہیں کرو گے تو یہ غلاظت چلی جائے گی قبر تک. پھر وہاں استغفر اللہ آمنت باللہ ورسولہ، اللہ وہاں کسی آزمائش میں نہ ڈالے. میں نے تجھے زبان دی ہے اور اس کا غلاف بھی عنایت فرمایا. دیکھو، بولنے کے لیے زبان دی، ادھر سے 32 دانت دیے اور ہونٹ لگا دیا. جب کسی کو برا بھلا کہنے کو، تہمت تراشی کرنے کو، الزام غیبت کرنے کو جی چاہے تو اس کو بند کر لے. اس کو بول تو خاموش رہ، ہمیں داغدار نہ کر، ہمیں داغدار نہ کر. میری مرضی کی باتیں زبان سے نکال اور میری منع کی ہوئی باتوں سے منہ بند کر لے. 2 بات ہو گئی. تیسری سنو، میں نے تجھے شرمگاہ دی ہے. اللہ کہتے ہیں وہ بھی ایک نعمت ہے جی، حلال کے لیے، تاکہ نسل انسانی بحال ہو سکے. پیشاب نکلنے کا راستہ بنا دیا جی. سنو،
اور اس پر پردہ بھی عطا فرما دیا. دیکھو یہ ران اور یہ ران عطا کیا ہے جی. جب یہ زیادتی کے لیے لگے تو اس کو دبا دو تاکہ یہ اپنے حدود سے باہر نہ نکل سکے. حلال جگہ تو بے شک استعمال کر لیکن حرام جگہ پر تو پردہ ڈال دے. اے ابن آدم تو میری ناراضگی نہیں اٹھا سکتا. لا الہ محمد. اللہ کے غضب کو کون اٹھا سکتا ہے بابا؟ کائنات عالم میں وہ اللہ ہیں، پوری دنیا مخلوق ہے. مخلوق اللہ کے غضب کو اتنا برداشت نہیں کر سکتی، اتنا برداشت نہیں کر سکتی. اور میرے عذابوں کو سہنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں، تم طاقت نہیں رکھتے ہو. لہذا وہ کام نہ کیا کرو جس سے ہمارا عذاب تم پر آئے، ہمارا غضب تم پر آئے. اور غضب آ جاتا ہے دوستو تو انسان دنیا ہی میں بے چین ہو جاتا ہے. اور سیدھی لوجک سمجھو، نیکی کا تعلق ہے رحمت سے اور رحمت کا تعلق ہے جنت سے. جنت کے اعمال کرو گے سکون ہوگا. اور گناہ کا تعلق ہے جہنم سے. جہنم کے کام کرو گے تو انسان کو بے چینی، ٹینشن، ڈپریشن آپ کی زبان میں. لوگ بولتے ہیں نا بولے سب بہت ٹینشن ہے. گناہ چھوڑ دے ٹینشن ختم ہو جائے گا جی. کیوں؟ گناہ کا کام کا تعلق کس سے ہے؟ آگ سے. اور جب آگ لگ جائے گی تو انسان بے چین رہے گا یا چین سے رہے گا؟ بے چین رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے بچا لے. بس وَلِسَانًا وَشَفَتًا بِتَقْوَى. آج ایک آیت 8 نمبر. سبحان اللہ.